السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے بچوں کو نصیحت کے تعلق سے ہے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح نصیحتیں کرنی چاہیے جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچوں کو کی، تاکہ ہمارے بچے بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور ہمارے لیے بھی آخرت میں نجات کا باعث بن سکے۔ آدم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک کا نام شیش تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام شیش اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعم البدل کے طور پر یہ بیٹا عطا فرمایا تھا۔ شیش کا مطلب اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو وصیت کی کہ رات اور دن کے دورانیے میں اللہ کی عبادت کرے اور آئندہ آنے والے ایک بڑے طوفان کی پیش گوئی بھی کی، یعنی طوفان نوح کی۔ کہا جاتا ہے کہ آج جتنے انسان بھی دنیا میں موجود ہیں ان سب کا نسب شیش علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نصیحت کی ہے، اور ہر نبی کی دعوت بھی حقیقت میں یہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ دوسری بات ہم نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحت کے بارے میں کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے ایک چوغا پہن رکھا تھا جس پر ریشم سے بنا بٹن لگا تھا۔ کہنے لگا، تم لوگوں کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہ سواروں کی اولاد شہ سواروں کو جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، اور گڈریوں کی اولاد گڈریوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چوغا گرے باز سے پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا، جب سیدنا نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے دو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو کاموں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بات تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، کسی کے تسمے خوبصورت ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، یا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تکبر ہوتا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹوں کو نصیحت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَعْقُوبَ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی اتباع اور حالت اسلام پر زندگی بسر کرنے کی تلقین فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حالت ایمان پر ہی تمہیں موت آنی چاہیے، کیونکہ خاتمہ بالایمان نہ ہو تو کامیابی ممکن نہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست محمد سلیم اجازت چاہے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس میسج کو دوسروں تک شیئر کریں گے۔ ہماری اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔